ایک طرف اسرائیلی فوج لیبنان میں حزب اللہ کی کمر توڑ دینے کا دعویٰ کرتی ہے، دوسری طرف نئے اسرائیلی فارن منسٹر لیبنان میں جلد سیز فائر کرنے کا اشارہ دیتے ہیں، اور اب حزب اللہ کے تازہ بیان نے اسرائیل کی ان دونوں طرف پر برف ڈال دی ہے۔ دنیا کے ان دو بڑے اخباروں بیرنس اور العربیہ نیوز میں ایک ہی خبر چھپی ہے جو اسرائیلی دعووں کی پول کھول دیتی ہے۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ ادھر ادھر کی بات نہیں، سیدھے خبر پر آتے ہیں۔ ان دونوں اخباروں نے حزب اللہ کی طرف سے جو چھاپا ہے وہ آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ خبر کے مطابق حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ستمبر میں سرحد پار گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کے بعد سے اسرائیلی فوج لیبنان کے ایک بھی گاؤں پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یاد رکھیے، لیبنان کے ایک بھی گاؤں پر قبضہ کرنے میں IDF ناکام رہی ہے۔ حزب اللہ کے اسپوکس پرسن محمد عفیف نے کہا کہ 45 دنوں کی خونی لڑائی کے بعد دشمن ابھی بھی ایک بھی لیبنانی گاؤں پر قبضہ نہیں کر پایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لیبنان میں ابھی تک ایک گاؤں بھی اسرائیل کے قبضے میں نہیں آیا اور وہ سیز فائر کی باتیں کرنے لگا۔ ایسا کیوں؟ کیا جیت دیا یا کیا گوا دیا؟ حزب اللہ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہم دشمنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف ہوائی حملوں سے جنگ جیت نہیں پائیں گے، آپ کو زمین پر اترنا ہوگا، اور زمین پر جیت حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں، ہم جیتنے نہیں دیں گے۔ عفیف نے کہا کہ حزب اللہ کے میزائل بھنڈار میں بھاری گراوٹ کے بارے میں اسرائیل کے دعوے صرف کوریہ جھوٹ ہیں، صرف افواہ ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مورچے پر ہمارے لڑاکوں کے پاس لمبی جنگ لڑنے کے لیے بڑی تعداد میں، معقول تعداد میں سبھی جنگی ساز و سامان، مشین گن، گولہ بارود، بلم، برچھی سب کچھ موجود ہے۔ حزب اللہ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ لیبنانی ریزسٹنس کے لڑاکے جنگ میں مضبوط بنے رہیں گے، اور دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف ہو رہے پروٹیسٹ یہ صاف کر دیتے ہیں کہ اسرائیل دنیا میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ دوستو، لیبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بڑھتے ہوائی حملوں کے ایک ہفتے بعد 30 ستمبر کو اسرائیلی فوجیوں نے ساؤتھ لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنا زمینی آپریشن، اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ تب سے لے کر آج تک لیبنان میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی علاقے تباہ ہو چکے ہیں، مگر یہ بھی ایک سچ ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی بھی لیبنانی زمین پر مارے گئے ہیں، اور اسرائیلی قبضے والے کئی علاقوں اور ملٹری اڈوں میں حزب اللہ نے تباہی مچائی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ حزب اللہ کا ایک ڈرون اسرائیل کے PM بنجمن نیتن یاہو کے بیڈ روم کی کھڑکی تک بھی پہنچ گیا۔ نیتن یاہو کو اس کے بعد کتنا غصہ آیا تھا آپ کو پتہ ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے اور ریکویسٹ دے دی تھی۔ فی الحال 45 دن کی اس جنگ میں اسرائیل کے ہاتھ خالی ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اس کے 15,000 سے زیادہ فوجی ابھی بھی کوئی بڑا کمال نہیں دکھا سکے ہیں۔ بس ایک اسرائیلی ایئر فورس ہی روز تباہی مچا کر اسرائیل کو کچھ راحت ضرور پہنچا رہی ہے۔ حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم تب تک اپنے حملے اسرائیلی علاقوں پر نہیں بند کریں گے جب تک وہ غزہ میں جنگ کو بند نہیں کرتا۔ یہی کال ایکس چیف حسن نصر اللہ کا تھا، یہی کال موجودہ چیف نعیم قاسم کا ہے۔ حزب اللہ غزہ کی سپورٹ میں اترا تھا، اور تبھی اسرائیلی علاقوں پر اس نے راکٹ سے، ڈرون سے حملے شروع کیے تھے۔ ہر روز اس طریقے کے ویڈیو وہ پیش کرتے ہیں کہ آج یہاں اس بیس پر، آج وہاں اس بیس پر، آج نیول بیس پر، آج ایئر بیس پر ہم نے حملہ کیا اور اسرائیلی اپنے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل بھی اور IDF بھی روز ویڈیو جاری کر کے یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آج حزب اللہ کے ان ٹھکانوں پر بم برسائے، میزائلیں اور راکٹ لانچرز جو بھی تھے ان اڈوں پر انہیں تباہ کر دیا۔ اپنے اپنے دعوے چل رہے ہیں اور جنگ چلے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا نہیں پتا، لیکن اس سب کی وجہ سے عام لوگ بہت پریشانی میں ہیں، چاہے وہ اس طرف رہتے ہوں چاہے اس طرف رہتے ہوں۔ لیبنان میں بھاری تباہی مچ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سیریا کی طرف موو کر رہے ہیں، جو لیبنانی سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ ان سب کو اپنی جان کی فکر ہے۔ حزب اللہ کے لڑاکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2006 میں جیسا اسرائیل کو مزہ چکھایا تھا ویسے ہی مزہ اس بار بھی چکھائیں گے۔ ادھر یونیفل جو ان دونوں کے بارڈر پر موجود ہے، ان پر بھی، ان کے ہیڈ کوارٹر پر یا ان کی پوسٹ پر بھی حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، جس کو لے کر دنیا کے لوگ فکر مند ہیں۔ فی الحال اس چھوٹے سے ویڈیو میں اتنا ہی۔ کوشش یہ ہے کہ کم سے کم لفظوں میں
ایک خبر کو ایک خبر کی طرح پیش کیا جائے، چوئنگم کی طرح کھینچ کر لمبا نہ کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ شارٹ ویڈیو کا فارمیٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہو تو بتائیے گا، یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ باقی جو لانگ فارمیٹ میں ویڈیو آتے تھے وہ آتے رہیں گے، بس یہ ایڈیشنل ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔